جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسان نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ایک ہی کوشش کی ہے کہ اس کی زندگی کا سفر کامیاب بھی ہو، آسان بھی ہو، اور اس میں ساری اسے سہولتیں بھی میسر ہوں، اور راستے کے اندر کوئی پریشانی یا تکلیف بھی نہ آئے۔ لیکن جن چیزوں کو امت ہونے کے باوجود ہم چھوڑ چکے ہیں، ان میں سے ایک چیز محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر کے اندر جو اسوہ، سیرت، انداز اور طریقہ تھا، وہ تقریباً ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ سفر بڑھ گئے ہیں، ٹریفک حد سے زیادہ سڑکوں پہ امڈ آئی ہے، حفاظتی تدابیر ہیلمٹ کی حد تلک، رفتار کی حد تلک، یا پھر اشاروں کی حد تلک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے، لیکن اس میں بھی ہم بہتری شاید نہیں لا سکے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر والی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو ایک دو نہیں سینکڑوں امور ملتے ہیں کہ جن کو لے کے ہم اپنے سفر کو مبارک بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو محفوظ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم چند ایک چیزیں آج کی ملاقات میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر رب نے زندگی رکھی اور وقت اللہ نے اس میں برکت دی تو اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے اس حوالے سے بھی ہم کچھ باتیں شریعت مطہرہ اور ہمارے جو رویے ہیں ان حوالے سے ذکر کریں گے۔ جو ملکی صورتحال ہے، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمتیں فرمائے اور آسانیاں کرے۔ سفر میں جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں، اور ہم بھولے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے پورے شعور کے ساتھ نکلتے تھے۔ شعور ہمیں بھی ہوتا ہے، لیکن سفر کے متعلقہ چیزوں کے بارے میں مگر آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے جو سب سے پہلا کام کرتے تھے، گھر والوں کو پوری اہمیت دے کے جو پیچھے ہیں ان کے ساتھ محبت بھرے لب و لہجے کے ساتھ اور خیر خواہی کے لیے تین باتیں ضرور
کہتے تھے اور اللہ سے مناجات کرتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ آج مسلمانوں کو یہ جملے شاید ویسے ہی زبانی یاد نہیں ہیں، جن کو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو مبارک کرے، اور جن کے پاس یہ ہوتے ہوئے بھی محرومی ہے، مالک ان کو توفیق دے کہ آج کی اس ملاقات کو وہ دل و دماغ میں بٹھائیں اور اپنی عملی زندگی میں شامل کریں کہ میرے گھر کے افراد، اہل خانہ، پیچھے رہنے والوں، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ مستودع عربی کے اندر اس گودام کو کہتے ہیں کہ جس میں رکھی ہوئی چیز ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ گودام چوروں سے، ڈاکوؤں سے یا کسی بھی ناگہانی صورت یا موسمی تغیرات سے بچانے کے لیے جس جگہ پہ کسی چیز کو سٹور کر کے لاک کر دیا جاتا ہے، عربی کے اندر اسے مستودع کہتے ہیں۔ استودع اللہ دینک، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ فکر تمہارے دین کی ہے، میرے جانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ فکر تمہارے دین کی ہے، لہٰذا تمہیں بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے رب کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ سب کو بھی بول رہا ہوں، اپنے دین کا خیال رکھنا، اور میں رب کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری پیچھے جتنی بھی یہ اولاد ہے، اہل و عیال ہیں، ان کا دین تیرے حوالے ہے، ان کا دین تیرے حوالے ہے۔ اور بھائیو، انسان کو اپنے بچوں کے دین کی اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کسی بھی سفر پر نکلے ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، تو یہ کام کر کے گئے ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ امانتک، آپ لوگوں کی جان کی امانت، عزت کی امانت، مال کی امانت، یہ جتنی بھی امانتیں ہیں، تین بڑی، دین کو اسپیشلی پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ کی جان کی، مال کی اور عزت کی امانت بھی میں رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور یاد رہے، امین لوگ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور یہاں رب کے حوالے امانت کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں آنے دیتے۔ اگر بندہ یقین کے ساتھ معاملہ رب کے حوالے کر جائے، لیکن ہمیں اس وقت فکر کچھ اور ہوتی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، گالی گلوچ کا کہیں سما ہوتا ہے، کوئی دیگر ادھر ادھر کی نصیحتیں ہوتی ہیں، کوئی سامان پکڑنے پکڑانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کچھ اور ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اگر میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد دین میں، جان میں، مال میں یا آبرو میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، تو اے اللہ پھر میرے پیچھے اہل و عیال کا جو خاتمہ ہے وہ بالایمان کرنا، اچھا کرنا، اختتام میں کوئی چینج آنی ہے تو اللہ خاتمہ بالحسن فرمانا۔ دوسرا کام، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ نکلتے ہیں، جیسے آپ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے بھی آپ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں رب کا نام لے کے یہ سفر شروع کر رہا ہوں، اور میری ساری اگر سیکیورٹی اور تحفظ کی لگن ہے تو رب سے لگی ہے، اور میرا یقین اور میرا اعتماد ایک کامل اللہ پر ہے، میں اپنے رب کے حوالے اور اللہ کی سپرد کر رہا ہوں، اور اللہ کے اوپر میرا توکل ہے، پیچھے بھی اور آگے بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور وہ پیچھے سے یا میرے سفر میں حالات بدلنا چاہیں، جب تک رب نہ بدلنے دے کوئی دوسرا بدل نہیں سکتا۔ یہ میرا یقین ہے اور میرا اللہ پر توکل ہے۔ اور تیسرا کام محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، جو ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں اور آپ کرتے تھے، جب بھی سواری پہ آپ چڑھے ہیں، بیٹھے ہیں، براجماں ہوئے ہیں، تشریف رکھی ہے، سواری اٹھی ہے، یہ چلنے لگی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ میرے خیال میں اگر آپ اور میں اپنی لائف میں دیکھیں، ابھی بھی ہم سفر ہی کر کے آئے ہیں کہیں نہ کہیں سے، گھر سے نکلے ہیں، پیدل آئے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ذمہ داری ہوتی ہے اصل میں والدین کی اور اساتذہ کی کہ وہ سکھائیں اور تربیت کریں. مگر فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہو وہ کسی کو کیا دے گا. ہماری تربیت سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مربی، ان کا طریقہ کار تھا، ان کا طریقہ کار تھا. ہم حج کے سفر پہ ہیں، اس سے پہلے بھی بڑی جگہ پہ، لیکن وہ سفر کے جس میں 90 ملکوں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک ٹیچر بغیر شرمانے کے اور گھبرانے کے آغاز سفر میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور گاڑی کو چلانے سے پہلے ڈرائیور سے مائک لے کے باقاعدہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلبہ کو بولتے ہیں کہ یہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہم سفر پہ نکل رہے ہیں، جو آپ نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہم کریں گے. اگر آپ کے اوپر ہمارا اعتماد ہو، یقین ہو اور صحیح معنوں میں ایمان کامل ہو، اتباع کا جذبہ ہو، تو یہ کام ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. مگر ہم کب سے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. چند دن لوہے کو چھوڑ دینا، اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے، اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے. یہ تو پھر دین ہے. سفر روزانہ ہے، حادثے پہ حادثہ ہے، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنی عظیم سنت اور طریقہ اور اللہ کے حوالے کرنے کا زبردست زاد سفر. ہم نے کسی ٹرپ پہ نکلنا ہو تو سب چیزیں ساتھ چیک کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور جو کچھ ساتھ لیتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اپنے اپنے ذوق کے مطابق کوئی میوزک لے کے نکلا ہے، کوئی دیکھنے کا سامان لے کے نکلا ہے، کوئی ہلے گلے کے لیے، کوئی کھانے پینے کے لیے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زاد سفر لیا ہے، تزودوا، سفر کرو تو زاد راہ لیا کرو. فإن خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ آئیے اس کی جھلکیاں دیکھیے. آپ سواری پہ بیٹھتے ہوئے اپنے رب کو بڑا مانتے ہیں، اپنی گاڑی کو یا سواری کو بڑا نہیں جانتے. ہمارا اکثر ہوتا ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ گاڑی میرے نیچے بڑی زبردست ہے. لوگوں کا جو سفر 3 گھنٹے کا، میں نے انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے میں آپ کے پاس آ جانا ہے. سواری بڑی زبردست ہے. محبوب کہتے ہیں کہ مجھے چلانے والی میری ذات بڑی زبردست ہے، لانے والا لے جانے والا اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی چیز، سبحان الذی سخر لنا ھذا. ویسے اتنا تو اللہ کا احسان ہے، ہماری کچھ گاڑیوں میں نا یہ لکھا لکھایا اسٹیکر مل جاتا ہے، وہ ہم لٹکا لیتے ہیں، لیکن کیا مجال جو کبھی ڈرائیور نے پڑھا ہو. یہ پڑھنے کی چیز ہے، کہنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز ہے، لگانے کی چیز ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کی چیز ہے. یہ ایک وائس میسج ہے جو اللہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چھوڑا جاتا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا، میرا رب پاک ہے، اسے سواریوں کی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے. وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس نے اس چھوٹے سے وجود کے لیے اتنی بڑی بڑی سواریاں مسخر کر دی ہیں. بھائیو کبھی ہاتھی پہ چڑھ کے دیکھنا، اگر کبھی سواری نہیں نہ کی تو اس کا ذرا کبھی اہتمام کرنا. مختلف چڑیا گھر میں ہمارے ہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے. جا کر کے اوپر بیٹھ کے نا پھر اس جانور کی طاقت کو اور قد کاٹ کو محسوس کرنا، اور پھر وہ آپ کے تابع ہو کے کیسے چل رہا ہے، تابع کس نے کیا ہے، یہاں رب کی توحید سمجھنا، اللہ کا یقین. کبھی خچر پہ اور گھوڑے پہ چڑھنا، کبھی دنیا کے شرارتی ترین جانوروں میں سے گدھے پر سوار ہونا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں میں سے تھی. اور کبھی ان چیزوں پہ بیٹھ کے محسوس کرنا، وہ دیو ہیکل، بڑے بڑے قد آور یہ جہاز، یہ سب کچھ جو کچھ بنایا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، چلا بھی رب رہا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن. فضاؤں میں اٹھاتا کون ہے، چلاتا کون ہے؟ مت سمجھیے کہ آپ کی ٹیکنالوجی اور آپ کی پاور ہے اور آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو پھر کبھی ان حادثوں کو پڑھیے جو فضا میں ہوئے، جو خلا میں ہوئے، جو فلائٹس کے ہیں، جو یوں
انسان کو بے بس کر دیتے ہیں، کبھی پانیوں کے ہاتھ سے، کبھی خشکی کے ہاتھ سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چلا رہا ہے. تو عقیدے اور ایمان کے ساتھ یہ جملے پڑھا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سخر لنا ھذا. آپ یقین کریں ہم تو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی میں اندر ہوتے ہیں، اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو اس کو سنبھال کے چل رہا ہے، چلا رہا ہے صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے گاڑی ایک دفعہ سپیڈ میں تھی اور کافی ہائٹ سے گری، لیکن سیدھی آ کے گری. خیر چلتے آئے، جب آ کر کے ورکشاپ دکھائی تو کہنے لگے جی آپ پہنچے کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو اتنا سفر کر آیا ہوں. کہنے لگے لگتا نہیں تھا. وہ جملے سبحان الذی سخر لنا ھذا جو کائنات کو بغیر کچھ دکھنے والی چیزوں کے باندھ سکتا ہے، سیاروں کو، ستاروں کو. اگر آپ نے رب کا نام لیا ہوا ہے، دنیا بیٹھ کے حیران ہوتی ہے، انگلیاں دانتوں میں دبا کے بیٹھ جاتی ہے، یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ ہاں یہ اللہ پہ توکل، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کرنے پہ قادر ہے. ہاں اسباب زبردست ہونے چاہیے، لیکن رب کے اوپر یقین وہ پہلی اور آخری اور حتمی چیز ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ اللہ ہی ہے. اور جو آنکھوں سے دیکھا، دوسرا واقعہ ابھی تک نہیں بھول سکا. ہیڈ پنجنند کے اوپر علی پور والی سائیڈ سے ٹول پلازا آتا ہے، گاڑی کراچی کی طرف جا رہی ہے، بارات ہے، اور یہاں سے لے کے مین گیٹ، یہ پلازا ہے اور مسجد کا جو مین گیٹ ہے لگ بھگ اتنی مسافت کے اوپر آگے دریا شروع ہوتا ہے. جیسے ہمارے بھائی پھیرو اور یہ بلو کی والا، تو تقریباً یہی فاصلہ ہے. گاڑی رکتی ہے، پے کرتی ہے، چلتی ہے. اتنے فاصلے کے دوران کتنی سپیڈ ہوگی؟ اس کے نیچے سے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ سافٹ ہے کیا جو لمبا سا دھرا گھومتا ہے، وہ کھلا ہے، نیچے گرا ہے اور گاڑی دریا کے اندر چلی گئی ہے. ہم کنارے سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی بھاگ دوڑ کے باوجود وہاں سے کسی کو بچایا نہیں جا سکا. ہمارے فیصل آباد کے مہندی محلہ والا واقعہ کون بھولا ہے ابھی، جب رب نے چیچا وطنی کے پل کے اوپر لا کر کے ان بیلنس کیا. یہ بیلنس کر کے جو چلا رہا ہے اس سے رابطہ تو ہونا چاہیے نا. سبحان الذی سخر لنا ھذا، ہمارا رب ہی ہے جو یہ سارا نظام چلا سکتا ہے، کوئی اور نہیں. میرے محبوب نے ایک دفعہ بھی یہ واسطہ نہیں دیا اللہ نوح علیہ السلام کے واسطے سے میرا سفر مبارک رکھنا اور میری کشتی پار لگا دینا. مگر آپ کی امت، ان کی گاڑیوں کے پیچھے جب میں جملے دیکھتا ہوں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا کا مذاق اڑایا جاتا ہے. انسان کلمہ پڑھ کے بھی وہی کا وہی رہ گیا. وہ جملے جو آج ہم نے اور آپ نے اور میں نے لکھے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے. یا والی خراسان ادرکنی، اور معلوم نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا دیوانی کے پتہ نہیں ملنگنی داتا. میں نے پوچھ لیا، دوست ہے، میں نے کہا یہ کیوں لکھوایا؟ کہنے لگے جی داتا جانے تو ملنگنی جانے، سانوں کی اللہ کے بندوں نہیں. پیر علی حجویری ہوں یا کوئی اور ہو، یہ لوگ میری ان کے بارے میں اچھی رائے اور حسن ظن ہے کہ یہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتے تھے اور یہ عامل لوگ تھے. انہوں نے اپنی سواریوں کے ساتھ یہ والے معاملے نہیں کیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. دنیا کے سارے انجینئر مل جائیں، مکینک مل جائیں، یہ ان کو گارنٹی کے ساتھ چلا کر کے کنارے نہیں لگا سکتے. ٹائٹینک کو کتنے ایوارڈ ملے، ایک مووی بنی نا. تو بیسیکلی تو یہ مووی نہیں تھی، بیسیکلی تو ایک ریالٹی ہے. ایک جہاز بنایا گیا ہے، اس بحری بیڑے کو سمندروں میں اتارا گیا ہے. بد نصیب نے عقیدے سے محروم اور رب کے اوپر توکل سے محروم یہ کہہ بیٹھا تھا میں نے اس میں جو کچھ ڈال دیا ہے، اس وقت دنیا کا مہنگا ترین اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کو بٹھا کے پہلی بار ہی چلا تھا اور جملے بول بیٹھا تھا کہ مسلمانوں کا رب بھی ڈبونا چاہے تو ڈبو نہیں سکتا. بس یہ بولے تھے.
آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کس بدترین طریقے سے غرق ہوا. روٹ بھی وہی تھا, راستے کے لوگ واقف تھے. جس کو کیپٹن بنا کے اور معاون کپتان ساتھ چلائے گئے, دنیا کے مہنگے ترین, جو اس کے اندر وائرلیس سسٹم, دوربین کا نظام, پانیوں کے اندر دیکھنے والے سیٹ اپ, سب کچھ لگائے گئے. لیکن یہ پہلے تو کبھی وہاں پہ ایسا کوئی پہاڑی سلسلہ یا برف کا تودہ نہیں آیا تھا. کون ہے؟ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ, کہ جس نے سمندر کے دوسرے کنارے نہیں لگنے دیا, اور اس کے اندر جو آخری بچی ایک بچی تھی, وہ بھی 90 سال کی عمر میں, اتنی عمر پا کے اس صدی کے اخیر میں وہ بھی اس دنیا سے روانہ ہو چکی ہے. اور اس کے اوپر انسان سے سب کچھ بنوا کے, فلما کے, اتنے بڑے ایوارڈ کیوں دلوائے گئے؟ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. انسان اپنی ٹیکنالوجی پہ مت اکڑ, یہ نظام تیرے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو چلاتا ہے. لہذا تیرے عقل اور شعور میں اللہ نے ڈالا ہے تو تجھے کچھ ملا ہے. لہذا جس نے عقل دی ہے, اتنی سمجھ دی ہے, ٹیکنالوجی تک عبور دیا ہے, تو اس کے ساتھ جڑ کے رہا کر, اسے بھولا مت کر, اور اپنی میں سے نکلیے. اپنی گاڑی کے اوپر اعتماد یا سواری پر نہیں. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی چیز فرماتے, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اگر اللہ واپس لے آیا تو لے آیا, نہ لے کے آیا تو ہم اللہ کی طرف ہی تو جانے والے ہیں, لوٹنا تو ادھر ہی ہے. یہ جملہ اتنا اعتماد دیتا ہے نا. بڑے سارے لوگ ہیں کہ اگر گھر سے باپ شام کے ٹائم نکلے نا تو پورے گھر پہ سکتہ طاری ہوتا ہے, بابا حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ نہیں جائیں. بیویاں شوہروں کو نہیں نکلنے دیتی, مائیں بچوں کو نہیں نکلنے دیتی, بہنیں بھائیوں کو نہیں جانے دیتی. اور اگر میاں بیوی نئی شادی یا نکلنے لگیں تو ماشاءاللہ بچی کا مائکہ پریشان ہوتا ہے, شام ہو گئی آپ نہیں جائیں, والدین بول رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جملہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, ہم کہہ دیتے ہیں جی بس میں آیا, آئس کریم کھا دی تھے, آئس کریم کا بھی آرڈر بھی نہیں لگا تھا اور یہ فارغ کر دیے گئے. دیکھا ہے نا, ایئرپورٹ سے رابطہ کر کے ہی آ رہے تھے کہ جناب بس آئے, آپ لینے کے لیے پہنچیں. سارے سسٹم دھرے کے دھرے رہ گئے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. بندہ جب پہلے سے تیار ہوتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے حادثے بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب توکل اللہ پر ہو, یقین اللہ پر ہو, تو پھر پچھلوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے, پریشانیاں نہیں ہوتی. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, اسٹڈی کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, ڈاکومنٹری جو رپورٹ کہ دنیا میں سب سے کم ہارٹ اٹیک, اب تو ماشاءاللہ ہمیں بھی بہت ہونے لگ گیا, دنیا میں سب سے کم ہارٹ اٹیک اگر کسی علاقے میں ہو رہا ہے تو امت مسلمہ کے علاقے میں. وجہ صرف دو ہیں, ایک سفر پہ نکلتے ہوئے یہ معاملے, اور دوسرا سفر میں بھی ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو چلانے والے نے ان کو سکون کیسے ملنا ہے وہ ذکر دیا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے, بلڈنگ کا ہو, سفر کا ہو, بچوں کا ہو, تو یقین کیجئے پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ بڑا طاقتور ہے جو ہارٹ اٹیک نہیں ہونے دیتا, نہیں ہونے دیتا. یہ کہہ کے کہ چلیں, ایک ہماری سوچ تھی کہ تبھی موت مرتا, ایک اللہ کی پسند تھی, اس نے ایسے رکھا تھا تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. میری نانی اماں نے جو بوڑھی تھیں, جب اپنے سامنے اور آنکھوں کے سامنے بیک وقت 15 لاشیں ٹکڑے ٹکڑے دیکھے تو سارے کہہ رہے تھے انہیں خبر نہیں دیں, بوڑھی ہیں, ممکن ہے ہارٹ اٹیک, اور وہ بھی نہ بچیں. ان کی زبان سے ایک ہی جملہ صرف نکلا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا ایسے ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں, رب کی رضا پہ راضی ہیں. یہ چیز بڑی ہوتی ہے. اور بڑی سسٹر کو دیکھا, جب بڑے بڑے لوگ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے, ان 15 لاشوں میں سے خواتین کو نہلانا اور بھائی کا ان مردوں کو نہلانا ان ٹکڑوں کے سمیت, یقیناً انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد اور حوصلہ, یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں.
ہاں میں نے جامع سلفیہ کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، ابھی بھی زندہ ہیں، حاجی آباد یکتا مارکیٹ میں رہتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے کو 2 ہی بیٹے تھے، جمعہ پڑھاتے ہوئے ہمارے یہ بھائی والا کی کسی مسجد کے اندر فائر کیا گیا اور مارا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد جب لاش لائی گئی اور جامع سلفیہ میں نہلایا جا رہا تھا، بھائی غشیاں کھا رہا تھا، لوگ پریشان تھے، چونکہ کھوپڑی سے بھی سب نکالا گیا، سینے سے بھی، تو نہلاتے ہوئے یہ چیزیں اندر کو پچکی، لیکن میں نے اس باپ کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بیٹے کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، اور میں نے پوچھا بزرگوں اتنی ہمت؟ کہنے لگے ہمت دینے والا وہ ہے، میرے ذمہ کام تھا کہ امانت ہے لوٹا دوں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹ ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے جائیں ان کو ان چیزوں سے وابستہ کر کے جائیں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 7ویں چیز، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر، اپنے رب سے مانگتے اللہ میں نبی ہو کے، تیرا رسول ہو کے، تیرا نمائندہ ہو کے سفر پہ نکلا ہوں، مجھے اس پورے سفر میں نیکی والے کام کروانا۔ اور ہم کیا پلان کرتے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ایک اسکول کا ٹرپ، کالج کا ٹرپ، ہمارا دوستوں کا کوئی ایک ٹور نکلے، کہیں ہم نے جانا ہو، بائکس پہ ہوں ہم، جو ہے ماشاءاللہ گاڑیوں پہ ہوں، یا ہم فلائٹس پہ ہوں، ہم ملکی لیول پہ کسی جگہ جا رہے ہوں یا بیرون ملک جا رہے ہوں، پتہ نہیں ہمارے پیچھے کیا کیا سوچیں کار فرما ہوتی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر، اللہ مجھے نیکی چاہیے، بر۔ اور قرآن مجید نے جو بر اور نیکی کی وضاحت کی ہے بڑی واضح ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر لیں، اللہ پر یقین کامل، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، خیر اور بھلائی کے کام، عبادات و مناجات، یہ نیکی ہے۔ اور آپ سفر میں مانگ رہے ہیں، ہمیں جو سفر میں چاہیے ہوتا ہے، کسی نے ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، حیران تھا کہ چلانے والے کتنی پیتے ہیں، کتنی پیتے ہیں، اور کتنے کش لگاتے ہیں، اور کیا کیا کچھ لیتے ہیں، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں، کاروان کو لے کے چلے ہیں، اور آپ رب سے نیکی مانگ رہے ہیں۔ اور 8ویں چیز وَالتَّقْوَى، اللہ پورے سفر کے اندر جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہے وہ سفر میں ہم سے کرواتے جانا، اور جن چیزوں سے تو نے روکا ہے اس سے ہمیں رکنے کی توفیق دیتے جانا، یہ تقوی مانگتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے تو متقی ہوتے ہیں، جب سفر میں چلے جاتے ہیں نا، ہمارے تقوی تقوی سارے اتر جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ریاض ایئرپورٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے یا اس لاؤنج میں، سارے باپردے، کوئی بھی پردے کے بغیر نہیں، سب نے عبائے لیے ہوئے ہیں، خواتین نے، مرد ان کے ساتھ جو جڑے۔ جب فلائٹ میں بیٹھے اور ماشاءاللہ وہ اڑی، سارے عبائے اتر گئے، چند ایک رہ گئے۔ تو کیا یہ دنیا کے ڈر سے کچھ کیا جائے گا یا چھوڑا جائے گا؟ وَالتَّقْوَى، سفر میں جا کے ہم بڑی چیزیں جائز سمجھ لیتے ہیں، یہاں کون کوئی دیکھ رہا ہے، یہاں کون کوئی واقف ہے۔ اپنے علاقے میں کئی لوگ مجھے ملا تو کہتے ہیں دوسرے علاقوں میں نظر آئے تو مانگ رہے تھے، ہلیک سلیک ہوگی، وہ بیچارے تھوڑے گھبرائے بھی، شرمندہ بھی ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اتنی دور آ کے اگر مانگنا ہی ہے تو اپنے علاقے میں کیوں نہیں؟ کہتے جی اپنے علاقے میں پھر ذرا تھوڑا سا، تو جو کام صحیح ہے وہ ہر جگہ ہی صحیح ہے، جو غلط ہے وہ ہر جگہ ہی غلط ہے، لیکن انسان ہے گھبراتا ہے، سفر میں ذرا ایزی فیل کر رہا ہوتا ہے، کون جانتا ہے میں مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، لیکن سفر میں قدم قدم پہ ساتھ کون ہے؟ اگلی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللہ ہر وہ عمل کروانا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ ہم سفر کے عمل محبوب کے جو ہیں ان کو بھی اختصار کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن یہاں آپ کی سوچ پڑیے، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللہ جو آپ کو عمل اچھا لگے وہ کروانا۔ ہمارے رستے میں ماشاءاللہ یہ کر دے وہ کر دے، ڈانس ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، ناچ ہوتی ہے، اور حرام خوریاں ہوتی ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہیں، آوارگیاں ہوتی ہیں کون؟ امت محمدیہ کے فرد۔ ایک چھوٹی سی غلطی، غلط سٹیپ لیا ہوا، لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے، پاکستان کو گالی دیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے باہر سفر کیا وہ جانتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں،
مندوب ہیں اور امتی ہیں. جب بھی ہم سے کچھ غلط ہونے لگتا ہے دنیا معاف نہیں کرتی. ایک ہی جملہ بولتی ہے مسلمز، یہ مسلمان ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کا اپنا نبی ہے، پیمبر ہے، پرافٹ ہے، پیامبر ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، یہ مانتے ہیں. ہمارا تو چلے کوئی ہے نہیں، ہم نے مانا نہیں جانا نہیں، ہم پھر بھی اتنے اصولوں پہ کاربند. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، وہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. سفر میں بالخصوص یہ چیزیں جان لینے کے بعد 10ویں چیز کی طرف، اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا، اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سفر آسان کر دے، سفر کو آسان کر دے. کچھ سفر زندگی کے آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، فیل نہیں ہوتے، اور کچھ بڑے مختصر سے بھی ہوتے ہیں اور بڑے محسوس ہوتے ہیں. اصل میں ہم نے رب سے رابطہ کر کے ہی نہیں دیکھا ہوتا. کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے، یہ کوئی فخر نہیں، بڑی عاجزی سے مٹ کے کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کے واپسی تلک، اگلی صبح تلک کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 800 900 کلومیٹر سفر کر کے اور دعوتی پروگرام سے نکل کے اللہ کی توفیق کے ساتھ واپس لوٹے، اور 40 50 گھنٹے تلک جو ہے وہ سو کر کے بھی نہیں دیکھا. لیکن وہ مالک کی توفیق ہے، یوں ہوتا ہے کہ سفر محسوس ہی نہیں ہوا. اور کبھی گھر سے شہر جانا پڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ فیل یہ ہوا ہے کہ جتنا بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، ماٹو ہوتا ہے، اور جو آپ ایک عزم لے کے نکلتے ہیں، اسے اگر آپ رب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا سفر بھی میرا رب چھوٹا کر دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے. اور یہ کبھی آزما کر کے دیکھیں، ان جملوں کو یقین سے پڑھ کے دیکھیں، لمبے سفر بھی میرا رب آسان کر دے گا. اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا. 11ویں چیز، وَطْوِ عَنَّا بُعْدَا، اللہ اس کی دوریاں سمیٹ دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے. سائنس ابھی کاوش کر رہی ہے کہ دیکھیں کہ زمین کی پلیٹیں رات کو کس قدر سکڑتی ہیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے وَطْوِ عَنَّا بُعْدَا، اللہ یہ دوریاں ختم کر دے. تو اگر تو یہ سفر پیار کا ہو تو لمبا سفر بھی چھوٹا لگتا ہے. خصوصاً شادی شدہ لوگوں سے پوچھئے جن کی شادی سانگڑ میں ہوئی ہے، سندھ کے اندرون علاقوں میں، اور ماشاءاللہ وہ نوجوان جیسے نکلتے ہیں اور بڑے فریش. فیصل آباد سے راجن پور کی روزانہ جو گاڑیاں نکلتی ہیں ان کو دیکھیے، ڈیرہ تونسا ادھر کو بلوچستان کی طرف لمبے لمبے سفروں پہ، ان میں کچھ لوگ آپ کو بڑے فریش نظر آئیں گے کیونکہ پیچھے پیار ہوتا ہے. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَا، پھر دوریاں نہیں لگتی جب سامنے پیار ہو. ہاں اگر رب سے محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، سفر نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، خیر کا ہے، اور رب سے مانگ لیا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سفر آسان اور سمیٹ دیے جائیں گے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں چیز جو کہتے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم سے اکثر کوئی پوچھے نا جی سفر کیسا رہا، ٹھیک، کون کون آئے؟ جی میں اکیلا ہی آیا ہوں. بھئی آپ کو کس نے کہا آپ اکیلے ہیں؟ محبوب تو کہتے تھے اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پورے سفر میں میرے ساتھ ساتھ رہنا، تو ہی میرے سفر کا ساتھی ہے، تیری صحبت میں سفر کرنا ہے. اب اللہ عرش سے اتر کے میری سواری پہ تو بیٹھنے نہیں لگے. اگر میرا یقین، میرا شعور ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں، میں اس کے کنٹرول میں ہوں، میں اس سے باہر نہیں ہوں، اس کی اپروچ سے، تو پھر میری تھوڑی بہت شرم و حیا کی کیفیت کچھ اور ہوگی. ہمارے ساتھ کوئی بڑا بیٹھا ہو نا تو ہمارے وہ ہلے گلے نہیں ہوتے، کیوں؟ کوئی معزز بیٹھا ہے، بڑا بیٹھا ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ابو ہے، کوئی معزز شخص ہے، تو پھر ہمارے سفر کی نوعیت اور ہو جاتی ہے. ٹیچر ہی ساتھ ہو تو بڑی دفعہ ہم بڑا محتاط ہو کے چلتے ہیں، لیکن جب یہ علم ہو کہ رب میرے ساتھ ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ تو میرے سفر کا ساتھی. اور بڑی با کمال بات، میں کبھی کبھی اس جگہ رک جاتا ہوں کہ محبوب آپ کیا کہہ گئے ہیں؟ رب نے کہلوایا ہے تو آپ نے کہا ہے سفر میں میرے ساتھ بھی رہنا ہے. والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ پیچھے مال میں اور اہل و عیال میں، پیچھے بھی تجھی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے بھی حفاظت تیری ہے. خلیفہ
جسے پیچھے چھوڑا جائے. والخلیفۃ فی المال والاہل، جس مال میں رب کو چھوڑ دیا جائے اور جس اہل و عیال میں رب کو چھوڑ دیا جائے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے راوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے والے جو کثرت سے سفر کرتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 13ویں چیز کے بعد 14ویں چیز جو سفر میں آپ لیتے، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر. اللہ سفر مجھے تنگ کرے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے سفر میں تنگی نہیں چاہیے. حالانکہ سفر عذاب ہے، سزا ہے. جتنا مرضی اچھا ہو، جتنی مرضی زبردست سہولتیں ہوں، سفر تو سفر ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ اس سفر میں بارش ہو رہی ہے اور آپ چھاتا لے کے یا چھتری لے کے نکلیں نا تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، چلیں اگر بارش ہوئی بھی تو میں اپنے اوپر اس کو جو ہے روک لوں گا. اگر کپڑا ہو یا رومال ہو، آندھی آ بھی جائے تو بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، چلے میں منہ لپیٹ لوں گا. اگر یہ نہ ہوں تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. مومن تیرا معاملہ کتنا عجیب ہے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر. الہ العالمین، سفر کی کوئی بھی اونچ نیچ سے میں تیری پناہ میں ہوں، مجھے اپنی کسٹڈی میں کر لے. وکآبۃ المنظر، اللہ کسی جگہ میں برا منظر نہ دیکھوں، وہ اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، مجھے امید ہے اگر ہم یہ دعائیں کر کے نکلیں تو بڑے سارے حادثے کم ہو سکتے ہیں. اللہ کے اوپر یقین کر کے جب رب سے سیکیورٹی مانگ لی گئی ہے. میں کئی دفعہ پروٹوکول دیکھتا ہوں ٹول پلازوں کے اوپر نا، کئی جگہوں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. بھئی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ جی پیچھے سے پروٹوکول آ رہا ہے، انہوں نے ہمارے حوالے کرنا ہے، پھر ہم نے لے کے آگے فیصل آباد تک چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب آپ نے رب کے حوالے اپنا پروٹوکول دے دیا ہے اور اللہ کو کہہ دیا ہے کہ اللہ تیری نگرانی اور تیری کسٹڈی میں، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر، پھر راستے میں کوئی اس طرح کی کیفیت ہو، میں تیرے حوالے. وسوء المنقلب فی المال والاہل، اللہ نہ سفر میں کوئی مسئلہ بنے، نہ میرے پیچھے میرے اہل و عیال میں، نہ مال میں کوئی چینج آئے، میں واپس جاؤں اور برا منظر دیکھوں. کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلے واپس آئے تو گھر میں عزت نہیں تھی، گئے بہت کچھ تھا، دولت تھی، سامان تھا، واپس آئے تو بالکل نہیں تھا. جب گئے تو گھر سے ہی سلامت تھا، واپس لوٹے تو سب جل چکے تھے. جب گئے تو سارے صحیح سلامت تھے، واپس لوٹے تو ہاسپٹلوں میں تھے. جب گئے تو خیر و عافیت سے تھے، جب واپس لوٹے تو وہ لوگ مر چکے تھے. حضرات کتنے لوگ ہیں جو باہر گئے اور صحیح سلامت چھوڑ کے گئے. وہ گاؤں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اگر دیکھا نہیں تو سنا تو ہوگا. میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ گاؤں دیکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ جو منگلا ڈیم کے بالکل آخری کنارے کے اوپر تھا، ایک سال گئے تو وہاں پہ پروگرام بھی ہے، وہاں کے لوگوں کی کھلی رہائشیں، اور ماشاءاللہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یورپ کا سما ہے. لیکن جب اگلے سال گئے تو پتہ چلا، خبروں میں تو پہلے بھی پڑھا تھا لیکن جب وہاں سین دیکھا تو اس پوری آبادی کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا. صرف وہ لوگ خبریں سنانے والے تھے، جی ادھر میرا گھر تھا، ادھر میرے اتنے بچے تھے، میں باہر گیا ہوا تھا، یہ میرا گھر تھا. اور ان کے آنسو تھے، اللہ میں واپس لوٹوں تو مجھے کوئی ایسا منظر نہ ملے. وسوء المنقلب فی المال والاہل، یہ 16 چیزیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو پھر 4 چیزیں اللہ سے مانگتے واپس آ کے بھی راستے میں. پہلے نمبر پہ آئبون، اللہ تو نے موڑا ہے تو موڑ آئے ہیں، مرضی سے نہیں، تیری رحمتوں سے مڑے ہیں. آئبون. تائبون، سفر میں جو کمی بیشیاں رہ گئیں اللہ معاف کر دینا. میں ابھی تھوڑی دیر میں سفر آپ کا دکھاتا ہوں، آپ سفر میں کیا کرتے تھے. آئبون، لوٹ آئے ہیں. تائبون، جو سفر میں تیرے حق میں یا بندو کے حق میں یا پچھلوں کے حق میں کمی ہوئی اللہ معاف کر دے. عابدون، اللہ ہم نے اپنی طرف سے تو یہ سفر عبادت میں تیری بندگی میں گزارا ہے، تیرے بندے ہیں. عابدون لربنا حامدون، اللہ جو 20ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعریفیں تیری ہی ہیں، سارا کچھ تیرا، میں بھی تیرا، میرا اہل و عیال بھی تیرا، یہ زندگی بھی تیری، یہ سانسیں بھی عطا کردہ تیری، لوٹایا ہے تو نے تو تعریفیں بھی تیری. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو میں آخر میں ذکر کرتے ہوئے یہاں بھی کر دوں
آپ کبھی بھی واپس لوٹ کے ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں گئے، حالانکہ مدینے میں آپ کے 12 حجرے تھے، آپ کبھی ڈائریکٹ گھر نہیں گئے، تو کہاں جائیں؟ اللہ کہہ رہے کوئی ایسی جگہ ہو اپنے گھر کے اندر ہی کوئی ایک روم بنا لے، اسے مصلی کی جگہ دے دیں۔ مسجد تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن مصلی تو بول سکتے ہیں نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، وہاں بھی نماز پڑھا کریں۔ تو گھر کا جو فرنٹ کا روم ہے، پہلا انٹر ہوتے آپ سلام لے کے بسم اللہ پڑھ کے وہاں چلے جائیں، اور وہاں کچھ عبادت، کچھ نوافل، فریش ہو کے وضو کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی حکمتیں بتائی ہیں، اور وہ حکمتیں میں اگر ذکر کروں تو یہ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتماد تھا، تاکہ جس کا شوہر گھر سے دور ہے اور بیوی اسے نہیں علم تھا، اب تو ہمارے ماشاءاللہ چلتے ہوئے رابطے ہو جاتے ہیں نا، ہم اتنے بجے پہنچ رہے ہیں، لیکن وہاں کچھ ایسا تھا، حوصلہ تحمل، تاکہ گھر والے سنبھل جائیں، اپنے آپ کو کور کر لیں، اپنی صفائی، اپنی ستھرائی، فریش ہونا، تیار ہونا، یہ سارا کچھ ہو جائے، اور میرا وہ ٹائم جو ہے وہ رب کی عبادت میں گزر جائے۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بھول گئے ہم آج اس چیز کو۔ آئیے آپ سفر میں جو موٹے موٹے کام کرتے تھے ان کو بھی، آپ سفر میں وضو کا اہتمام ویسے ہی کرتے تھے جیسے عام روٹین میں گھروں میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، پانی موجود ہے، آپ کے پاس چھاگلے ہیں، مشکیزیں ہیں، تو آپ اس سے وضو کر لیتے، اگر نہیں ملا تو آپ تیمم فرما لیتے تھے، پاکیزہ مٹی سے تیمم۔ اور تیمم کا طریقہ کئی دفعہ ہم نے سٹیج سے احباب کی نظر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی ہے، زمین پہ دونوں ہاتھ مارے ہیں ایک ضرب لگا کے، اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو پھونک مار کے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنے چہرے کے اوپر پھیرا ہے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ یوں مل لیا۔ یہ ٹوٹلی تیمم ہے، اس میں کہیں بھی آپ نے یوں کر کے، ایسے گھما کے، یا پھر ان 3 انگلیوں سے ایسے کر کے اس کو گھما کے، یا پورے جسم کا، نہ آپ نے غسل کے اور نہ وضو کے، دونوں کا ایک ہی تیمم ہے۔ ایک صحابی حالت سفر میں ضرورت پڑ گئی نہانے کی، تو کہتے ہیں کہ میں مٹی کے اندر اپنے آپ کو یوں گھمایا جیسے پانی میں نہاتے ہیں، میں نے سمجھا پورے جسم کو مٹی لگانی ضروری ہے، فتمرغت، کہتے ہیں کہ میں جیسے جانور نہیں الٹ پلٹ ہوتا، میں ویسے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ آیا، آپ نے کہا تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم اس طریقے سے کرتا، اور آپ نے پھر یہ کر کے دکھایا تیمم۔ اور اگر اس دوران آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی سنت بیان کرتے ہیں۔ تو امام طحاوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ بڑا خوبصورت ایک طریقہ ہے، اگر دل مانے تو، نہیں مانتا تو مرضیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے سفر کے اندر نماز نہیں چھوڑی، قصر کر دی ہے، قصر کر دی ہے۔ قصر کیسے ہے کہ فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی جائیں گی، سفر میں بھی حضر میں بھی، اور فرض 2 کے 2 ہی ہے۔ ظہر کے آپ نے صرف 4 میں سے 2 فرض پڑھے ہیں، 2 فرض، پہلی والی سنتیں بھی نہیں، بعد والی بھی نہیں۔ عصر کے بھی 2 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 2 فرض، اور تہجد کی نماز میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وتر نہیں چھوڑا۔ یہ ہے نماز سفر۔ کتنے وقت کے لیے، کتنی جگہ سے اور کتنے فاصلے سے، آپ جب بھی اپنے شہر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دکھائے، اور وہ مدینہ دیکھنے کے بعد آپ آبار علی پہنچے، ذوالحلیفہ، یہ مدینہ سے لگ بھگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، یا تھوڑا بہت اس سے کم و بیش ہوگا سڑک کے اعتبار سے، جیسے آج کل راستے ہیں، پہلے تو سیدھا تھا، اب ظاہر ہے زگزیگ آ رہے ہیں راستے۔ وہاں جا کے آپ نے نماز قصر شروع کی ہے۔ تو جب آپ اپنے سفر پہ نکلے ہیں اور آغاز سفر ہو چکا ہے، تو آپ جو ہے اس کو قصر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی حد مقرر کی کہ 5 کلومیٹر، نہیں، آپ نے جب بھی جو بھی سفر کیا ہے، شہری حدود کے اندر اندر جو ہے، جیسے قبلتین گئے ہیں، یا آپ جو ہے وہ مسجد قباء گئے ہیں، تو آپ نے نہیں کیا، لیکن جب شہری حدود سے آپ باہر نکلے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیا ہے۔ اب شہر اگر بڑے ہو گئے ہیں، ملکوں جتنے ہو جاتے ہیں،
کئی ملکوں سے ہمارا کراچی بڑا ہے، تو وہاں کیا حکم ہے؟ ہاں اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنا ایریا، سفر تو سفر ہے، گلی سے نکلتے ہوئے بھی وہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں جو ایک لمبے سفر پہ پیش آتی ہیں، حادثے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے آسانی یا مشقت کو بنیاد نہیں بنایا سفر میں قصر کا، سفر کو ہی سبب بنایا ہے۔ جب بندہ سفر پہ ہے یا مقیم ہے یا مسافر ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی ڈسکاؤنٹ لینے کا ارادہ ہو تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ آپ نے کوئی بھی سفر کیا ہے، لوگوں نے مدتیں مقرر کی، سفر کے پھر جو ہے وہ میل اور کلومیٹر مقرر کیے، لیکن آپ کے مختلف سفروں کو دیکھا۔ آپ عثمان والا کسی نے سفر دیکھا تو حد مقرر کر دی 30 یا 40 کلومیٹر، طائف والا دیکھا تو پھر اس کو کسی نے 50، کسی نے 70، کسی نے 80 کلومیٹر کر دیا۔ مگر پڑھیے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، آپ نے جو بھی سفر کیا ہے اس میں قصر فرمائی ہے، اور یہ قصر تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیا کریں۔ میں کہا کرتا ہوں فیصل آباد میں جمعہ بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ریٹ کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، بس ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ سستا ملے گا۔ سستے بازار نامے بازاروں کے اندر بھی ہم چلے جاتے ہیں، جہاں سوسا روڈ پہ سیل لگی ہوتی ہے وہاں ہم ضرور رکتے ہیں، کیوں؟ یہاں سے کچھ سستا ملے گا۔ سی این جی کا دور یاد کیجئے، جب کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملتی تھی تو لمبی لائنیں ہوتی تھیں، جب اللہ اور اس کے رسول ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو ہم لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ مسا ہو جرابوں کا، وہ قصر ہو، وہ تیمم ہو، تو میرے بھائیوں اللہ پر یقین کیا کریں، جہاں اللہ نے آسانیاں فرمائیاں ہیں لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ سفر میں جمع بھی فرما لیتے تھے۔ فجر یہ کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، الگ پڑی جائے گی۔ ظہر اور عصر جمع کر دیا آپ نے، مغرب اور عشاء جمع فرما دیے، اور یہ آپ نے جہاں جمع کی ہے سفروں میں بھی، خصوصاً منا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، حالانکہ آپ کا اپنا شہر تھا، وہیں رہے تھے، پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام 4 ذو الحجہ کو مکے پہنچتے ہیں، آپ نے نماز قصر پڑھی ہے، 5 بھی قصر، 6 بھی قصر، 7 کو بھی قصر، 8 کو سفر حج پھر شروع ہو گیا ہے، قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ مینا کے اندر آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، نہیں اپنے اپنے وقت میں ہے، مینا میں قصر ہے، جمع نہیں ہے، اپنے اپنے وقت میں قصر فرمائی ہے۔ اور جب آپ عرفات میں گئے ہیں تو ظہر اور عصر کو جمع کیا اور قصر پڑھی ہے، جب آپ مزدلفہ میں آئے ہیں آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور قصر پڑھی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے ہمارے سامنے ہیں، ان کو آپ نے اپنایا ہے، اور آپ نے سواری کے اوپر نوافل بھی سفر میں ادا کیے ہیں۔ لہذا قصر نماز کے ساتھ اگر بندے کا دل کرتا ہے نوافل کا تو یہ پابندی نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ سختی کر دیتے ہیں جی بس فرض ہو گئے، نماز قصر کیوں کی تھی؟ اگر نوافل کا آپ کا من کرتا ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، وہ بیت اللہ ہے، وہ کوئی اور جگہ ہے، آپ سواری پہ بیٹھتے نوافل کے لیے قبلہ رخ ہونا یوں لگتا ہے، فقہاء و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ اپنی سواری پہ نوافل پڑھ لیتے تھے۔ ظاہر ہے آپ کا ہر سفر قبلے کی طرف تو نہیں ہے، لیکن فرض آپ نے رک کے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی پڑھا۔ ہاں اللہ کے پتہ نہ چلے ایک اور پہلو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر جو ہے یہ روزہ بھی رکھنے کا جواز مہیا کیا ہے، عمل سے بھی، اور کھولنے کا بھی جواز دیا ہے کہ مسافر سفر کے اندر ہے روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ میں اسی رمضان میں اللہ تعالی ہمارے حسن ظن قائم رکھے، تقریباً ہر دن سفر میں ہوتا ہے، تو ایک جگہ پہنچے تو ایک دوست کہنے لگے کہ مغرب کا ہمارا درس تھا، میں نے کہا یار میں پہنچ رہا ہوں، ذرا کوئی پانی شانی کا بندوبست کر لیں، افطاری ہے۔ تو کہنے لگے جی میں اس پورے رمضان کے اندر بے شمار علماء کے ساتھ رہا ہوں، دن کو وہ روزہ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہتے جی رمضان جیسا مہینہ ہمیں نصیحتیں ہوتی ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ نے مسافر کو جو چھوٹ دی ہے نا، مسافر اگر پوری زندگی مسافر ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، فقہا نے لکھا ہے مسافر ساری زندگی مسافر ہے، ایک دن بھی وہ نہیں رکا، اس کے اوپر قصر ہے، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا۔
اللہ نے اس سے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ تم نماز پوری پڑھنے کے لیے رکا کیوں نہیں، ہے ہی وہ سفر میں. جیسے کچھ ڈرائیور لوگ ہیں جن کی زندگی پوری سفر میں گزر گئی ہوتی ہے، یہ کچھ کاروباری لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر دن کہیں رات کہیں، تو ان پہ کسر بھی ہے. ہاں روزہ رکھا جائے گا اللہ کہ اگر امید ہو کہ میں بعد میں اس کی قضا دے لوں گا، خود گھر کے ساتھ اسے جوڑ کے اللہ سے پناہ مانگی. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ پہلو انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں لے کر کے آئیے. آپ کا سفر مبارک بھی ہو جائے گا، خوبصورت بھی ہو جائے گا، مزیدار بھی ہو جائے گا اور سیکیور بھی ہو جائے گا. اور آپ یقین کیجئے ایک زندگی ایک نئے عزم کے ساتھ، اور خصوصاً اللہ جب آپ کو فیملی کے ساتھ لے کر کے جائے تو اپنے بچوں کے اندر تربیت کے حوالے سے ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور آپ اپنے سفر کی طرف بڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کا نگہبان بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ معاون بھی ہے، وہ مددگار بھی ہے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. انسانیت جس طرح سفر کے اندر حادثوں سے دو چار ہو رہی ہے، اللہ اس سے بھی محفوظ کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. احباب ذی وقار، ملک جس صورتحال سے دو چار ہے، اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، کیونکہ اعمال ہی انسان پہ مسلط کیے جاتے ہیں. زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارے حالات کچھ بہتر کر دے. امید ہے نہیں تو اسلام کا جو مالی نظام ہے اور ٹیکسز کی جو بھرمار کی وجہ سے دنیا، عوام، حکمران سب اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں. اسباب کیا ہیں اور یہ سزا ہے تو کیوں ہے، اور کیا کیا ہمارے گناہ ہیں جن کے نتیجے میں اللہ قوموں کو اس طرح کے حالات سے دوچار کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہوگا. امر بالمعروف کا بھی تقاضا ہے، نہی عن المنکر کا بھی تقاضا ہے، اور خیرخواہی کا بھی تقاضا ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے. احباب ذی وقار، آج جو باتیں کی ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور مستقل بنیادوں پہ ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو محبوب کے اسوہ کے مطابق بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. ہماری مسجد سے جو ہر جمعے تعاون مختلف شکلوں میں جاتا ہے، یہ ہمارا لوگوں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال سے رب جس کو توفیق دیتا ہے اس کا قبول کر لیا جاتا ہے. ہر بندہ اس سے مال لیا بھی نہیں جاتا اور ہر در جو ہے وہ دستک کے لائق بھی نہیں ہوتا. لوگ امید رکھ کے آتے ہیں. کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر باوجود کہ ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں، پھر بھی کچھ ایرر ہوتے ہیں انسان کی ہمت سے بالا تر یہ پہنچ اور اپروچ سے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. سوچا تھا کہ اسے ختم کر دیں، لیکن کافی سارے رکے اور دوست احباب کا یہ کہنا جو دینے والے ہیں کہ ہم کچھ لے کے آتے ہیں، کچھ صدقہ ہوتا ہے، دینے کا ارادہ ہوتا ہے، تو بھائیو ہم معاملہ رب کی سپرد کرتے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے پوری کاوش کئی مہینے پہلے ٹائم دینا، پھر وہاں تک دوست احباب کو پہنچانا اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینا، اپنے طور پہ دیکھنا. لیکن پھر بھی انسان ہے، ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں، باطن اللہ کے حوالے ہے. تو جب ہم بھیج دیتے ہیں تو وہ رب کے حوالے ہے. ہمارا دیا ہوا انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے والا، یہ لینے والے پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس ڈھنگ میں لے رہا ہے. تو ہمارا انشاءاللہ العزیز تعاون کا سلسلہ میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ بند کر دوں، ابھی اسی ہفتے ایک بزرگ جن کی پوری فیملی ساری کی ساری بیمار پڑی اور تکلیف میں ہے، وہ 3-4 گھر کے چکر لگایا. جب ملا تو انہوں نے جب اپنی صورتحال بتائی
تو ہم نے سوچا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ جانا ہے، بھائی حبیب الرحمان باہر ہوں گے، اپنا تعاون ان کو جمع کروا دیں۔ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ اس کا کوئی اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، کہ کوشش کرتے ہیں یہاں کوئی باہر جیسے وہ ڈبہ سا ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ جس نے ڈالنا ہے اس میں ڈالے، اور اس کے بعد جس کا ہے اس کے نام ہم کر دیں، اور اس کی رسید اس کے حوالے، جن کی رسید ہے جن کی نہیں ہے تو ان کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ہمارے دیے ہوئے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بیمار لوگ سارا ہفتہ جو ہے فون کر کر کے کہتے رہتے ہیں، مختلف موقعوں پر نمازوں پہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن خصوصاً جمعہ کی یہ گھڑیاں مبارک بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو خادم مسجد ہیں بھائی حبیب الرحمان، ان کی والدہ بھی کافی بیمار ہیں، میری اپنی والدہ شدید ترین حالت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم فرمائے، صحت اور تندرستی اور عافیت سے نوازے۔ ایک اور بھی رکا آیا ہے کہ میرا کوئی کام ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری مدد کرے، کسی بہن کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مشکلوں کو آسان فرمائے، بیماریوں کو اللہ شفاؤں میں بدلے۔ خواتین کے تعاون کے حوالے سے تعاون اکٹھا ہوتا ہے یا نہیں مجھے نہیں علم ہے، تو ارباب انتظامیہ جو اس حوالے سے دیکھ لیں اگر خواتین، تو ان کا بھی تعاون جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے، تاکہ مقامی جو بھی جگہ ہے جس شخص کے لیے اعلان ہوتا ہے اس تک پہنچے، تو یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہر بندہ نہیں بلکہ انتظامیہ کی طرف سے انشاءاللہ اس کا جو اہتمام میں دیکھنے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرے، عالم اسلام کی حفاظت کرے، ہمارے ساتھ اندرونی اور بیرونی دشمنیاں کرنے والے اللہ رب العزت ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک